دم بدم قلب من به عشق تو میتپد ابا صالح مدد یا ابا صالح مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ تمام مومنین کا پروگرام آئیے جانے میں سید نظر فاطمہ حاضر خدمت ہوں پھر ایک دفعہ چینل ون پر ایک نیا عقیدہ لے کر. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کے بعض مشہور و معروف القاب میں سے ایک لقب جو بہت مشہور ہے وہ یہ کہ آپ کو شافع روز جزا کہا جاتا ہے، آپ کو شافع محشر کہا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ انشاءاللہ روز جزا کو ہم اور آپ جیسے گنہگاروں کی شفاعت کروائیں گے. بس اسی عقیدے کو لے کر میں حاضر خدمت ہوں کہ ہم گفتگو کریں کہ یہ عقیدہ شفاعت کیا صرف شیعہ عقائد تک محدود ہے یا پھر سارا عالم اسلام اس میں عقیدہ رکھتا ہے. اس گفتگو کو اور شاندار بنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی، جن کا میں آپ سبھی سے استقبال کرواؤں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. شکر گزار ہوں میں بھی. جی تو خواہر، سب سے پہلے جیسے ہم نے کہا کہ ہم گفتگو آج انشاءاللہ شفاعت پر کریں گے. اس سے پہلے کہ اس پر کوئی مزید گفتگو کی جائے اور اس کو سمجھایا جائے، سب سے پہلے ضروری ہے کہ شفاعت لفظ کی معنی سمجھے جائے. دراصل شفاعت کی معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک الزہراء سلام اللہ علیہا. آپ نے جو سوال کیا کہ لفظ شفاعت کا کیا معنی ہے، دو معنی ہے، ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے. لغت میں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو لفظ شفاعت شفا سے لیا گیا ہے جی، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز سے ملحق کرنا. اچھا، ملانا، آسان لفظوں میں ملانا. جی. یا یوں کہہ دیا جائے کہ ایک شخص اپنے آپ کو دوسرے سے ملحق کرے، ملائے، تاکہ وہ اس کے شر کو اس سے دور کر سکے. اچھا. یا اس کو کسی چیز سے نجات دلا سکے. یہ لغوی معنی، اس کو بچایا جا سکے. جی. اصطلاح میں جب ہم اور آپ جائیں گے تو اصطلاح میں اس کا معنی اس طرح ہوگا کہ خدا اور بندوں کے درمیان کوئی ایک ایسی ہستی ہو جو واسطہ بنے. اچھا، وسیلہ بنے. کس چیز کے لیے؟ یا عذاب سے نجات دلانے کے لیے، یا درجہ مل چکا ہے اسے بلند کرنے کے لیے. سبحان اللہ. یعنی شفاعت صرف یہ نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جو سزا طے ہو گئی ہے اسے تخفیف کر دی جائے، کم کیا جائے، یا اس سزا کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ شفاعت یہ بھی ہے کہ ایک انسان ایک درجہ حاصل کر چکا ہے، اسے جنت میں ایک مقام مل چکا ہے، لیکن اس سے بہتر مقام دلایا جائے. 1 BHK سے 2 BHK دلا. بے شک، بالکل اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک مقام حاصل ہو چکا ہے لیکن اس سے بلند مقام دلانے کے لیے بھی شفاعت کی جاتی ہے. اور یہ شفاعت پروردگار عالم نے کچھ مخصوص اپنے بندے ہیں جن کو اس کا اختیار دیا ہے. بالکل، یہی میرا اگلا سوال آپ سے کہ شفاعت کا حق حاصل کس کو ہے؟ کیا کوئی بھی شفاعت کرا سکتا ہے یا کوئی مخصوص لوگ ہیں جن کو یہ حق حاصل ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک بات ہم یہ سمجھ لیں کہ شفاعت سزا کو کم کرتی ہے. جی. شفاعت درجات کو بلند کرتی ہے. جی. اور شفاعت کا رشتہ دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی ہے. اچھا. ایسا نہیں ہے کہ فقط قیامت میں یا روز محشر شفاعت ہوگی. اچھا. شفیع دنیا میں بھی ہیں، دنیاوی شفیع الگ ہے، محشر کے شفیع الگ ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. کچھ اعمال بھی ہیں جو ہمارے شفاعت میں کام آنے والے ہیں. کچھ ہستیاں ہیں جو ہمارے شفاعت میں کام آنے والی ہیں، جیسا کہ امیر المؤمنین ایک مقام پہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. مولا نے فرمایا لا شفیع انجہ من التوبہ، یعنی توبہ کی طرح کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری شفاعت میں مددگار ہو. سبحان اللہ. یعنی توبہ تمہارا شفاعت کرنے والا، یہ توبہ تمہاری شفیع ہے، مگر توبہ کا رشتہ کہاں سے ہے؟ دنیا سے.
کیا بات ہے. یہ توبہ روز محشر ہمارے کام لیے نہیں آئے شفیع گی. نہیں بن بالکل، سکتی ہے. بالکل. توبہ صرف دنیا میں ہماری شفاعت کر سکتی ہے. اور اس طرح سے توبہ کے لیے کہا گیا کہ توبہ جیسے نماز استسقاء ہم پڑھتے ہیں، درست ہے، کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ برسات کے لیے، بارش ہو. جب نہیں ہوتی ہے بارش تو نماز استسقاء پڑھی جاتی اچھا. ہے. نماز استسقاء کیا کرتی ہے؟ نماز استسقاء کے ذریعے سے اللہ اس نماز کا وسیلہ لیتے ہوئے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے بارش کا ماحول پیدا کرتا ہے، بادلوں کو گھنا کرتا ہے. اچھا. بادلوں کو وہ صلاحیت عطا کرتا ہے کہ برسے. اس کے اختیار میں تو ہے نا برسات، لیکن اس نماز استسقاء کے ذریعے سے بادلوں کو اللہ گھنا کرتا ہے اور برسات کے قابل بناتا ہے. بالکل اسی طرح توبہ اللہ کی رحمت کو مزید رحمت والا بنا دیتی ہے، اور اتنا پروردگار عالم کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے کہ اس توبہ کے سائے میں جب ہم اور آپ آتے ہیں تو ایسی رحمت برستی ہے کہ سارے کے سارے گناہ خود بخود دھل جاتے ہیں. یہ ایک طرح سے ہم سمجھیں کہ توبہ ہمارے لیے کس قدر شفیع ہے، یا یوں کہہ دیں مددگار ہے خدا کی بارگاہ میں مقرب بننے کے لیے. آپ نے جو سوال کیا کہ کون سے وہ لوگ ہیں جنہیں شفاعت کرنے کا حق اللہ نے دیا ہے، درست ہے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، خدا نے مجھے 5 چیزیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے شفاعت کرنے کا حق دیا گیا. سبحان اللہ. جتنے بھی شفاعت کرنے والے ہیں ان میں نبی کو کہا گیا ان کی شفاعت شفاعت اکبر ہے، شفاعت کبریٰ کہا گیا ان کی شفاعت کو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی شفاعت وہ ہوگی جو کبائر انجام دینے والے کے بھی شامل حال ہوگی. کبائر یعنی گناہان کبیرہ. اچھا. جنہوں نے گناہان کبیرہ سرزد کیے ہیں یا ان سے ہو گئے ہیں بلا ساختہ، ان کے شامل حال بھی نبی کی شفاعت ہوگی. کیا بات ہے. اسی لیے ان کی شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہا گیا. اس کے علاوہ جو شفیع ہیں خود نبی نے فرمایا. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو شفاعت کریں گے. اس میں سے کہا الانبیاء، ثم العلماء، ثم الشہداء. سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، پھر کہا علماء شفاعت کریں گے، پھر کہا شہداء شفاعت کریں گے. سوال کیا گیا علماء کیوں شفاعت کریں گے؟ بالکل. کہا اس لیے کیونکہ علماء دنیا میں تمہاری تربیت کر رہے تھے، تمہیں راہ ہدایت پہ لے جا رہے تھے، تمہیں علم دے رہے تھے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل بنا رہے تھے. کیا بات. یہ جو تمہارا رشتہ دنیا کا ہے نا، اس رشتے کی وجہ سے ان سے روز محشر کہا جائے گا جن کی تم نے تربیت کی ہے. آج تمہیں حق دیا جا رہا ہے کہ جا کے ان کی شفاعت کرو. سبحان اللہ. یہاں پر اس جملے کے بعد ایک خوبصورت سا جملہ لکھا گیا کتابوں میں. یہی وجہ ہے کہ روز محشر سب سے زیادہ جن لوگوں کی شفاعت کریں گے وہ امام حسین ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. کیوں امام حسین ہے؟ کیونکہ جتنی تربیت امام حسین نے لوگوں کی ہے، علم سے جتنا مالا مال امام حسین کی بسائی ہوئی کربلا نے کی ہے، بے شک کسی نے نہیں. ایک لازوال درسگاہ ہے امام حسین. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہماری درسگاہ ہی کربلا ہے، اور کربلا کے پرنسپل کا نام امام حسین ہے. یہی وجہ ہے کہ امام کو سفینہ نجات کہا جاتا ہے. سفینۃ النجات کہا گیا، نجات کی کشتی ہے. امام حسین سب سے زیادہ روز محشر لوگوں کو جن کی شفاعت حاصل ہوگی اور جن کی شفاعت کی وجہ سے لوگ نجات پائیں گے، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لال ہیں، وہ کربلا کے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور پھر اس کے بعد باتیں بہت زیادہ ہیں، احادیث بہت زیادہ ہے اس سے متعلق، لیکن یہ کہا گیا کہ شفیع جو لوگ ہوں گے، جو شفاعت کرنے والے ہوں گے، ان میں سے باقاعدہ فہرست بتائی گئی. میں آپ کی خدمت میں فہرست عرض کر دوں کہ جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں. کہا توبہ، پھر کہا ایمان، پھر کہا عمل صالح، پھر کہا قرآن، پھر کہا انبیاء، ملائکہ، مومنین.
یہ سارے کے سارے شفیع بنیں گے. اور قرآن کے لیے تو ایسا ہے نا کہ قرآن جب شفاعت کرنے آئے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے تو وہ تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک اللہ قرآن کی حفاظت کرنے والوں کو جنت میں داخل نہ کر دے، جب تک سند نہ دے دے. پھر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمل صالح ہماری شفاعت کریں گے یا مؤمنین ہماری شفاعت کریں گے، اس میں پڑوسیوں کا بھی نام آتا ہے کہ پڑوسی شفاعت کریں گے. یہاں تک کہا گیا کہ ہر پڑوسی کو، جو مومن پڑوسی ہے، ایک دوسرے کا جو ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے جو درد میں کام آتے ہیں، ہر پڑوسی نہیں آتے لیکن کچھ حد تک جو پڑوسی انسانیت رکھتے ہیں، جب وہ کام آتے ہیں تو محشر میں ان کو بھی حق دیا جائے گا اپنے پڑوسیوں کی شفاعت کرنے کی. اور اس میں تعداد بتائی گئی کہ کم سے کم اسے 30 افراد کی شفاعت کرنے کا حق دیا جائے گا ایک پڑوسی کو. دیکھیں، جب یہ اس طرح کی باتیں ہم پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں تو ایک بات کلیئر ہوتی ہے، ایک بات واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ شفاعت کسی کی بھی حاصل کرنے کے لیے قیامت کے دن دنیا میں اس کے ساتھ رابطہ اچھا بنانا پڑتا ہے. بالکل، جس کے ساتھ آپ کا رابطہ دنیا میں اچھا ہے، محشر میں وہی کام آئے گا، شفاعت آپ کو حاصل ہوگی. کیا بات ہے. جب پڑوسی اپنے مومن بھائی کی شفاعت کر رہے ہوں گے تو دوسرے چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش میں نے بھی دنیا میں کسی کے ساتھ نیک کیا ہوتا، نیکی کی ہوتی، نیک عمل انجام دیا ہوتا، اے کاش کوئی آج میری بھی شفاعت کرتا. کیا بات. دیکھیں، یہ عام مومنین کی بات ہے نا کہ اگر رابطہ اچھا ہے تو وہ شفاعت کریں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے اور آپ کے روابط اہل بیت سے مستحکم ہو جائے تو پھر شفاعت کا کیا عالم ہوگا، پھر وہ کیا منظر ہوگا، کیا نظارہ ہوگا کہ ہم گناہگار آنکھوں کو جھکا کے کھڑے ہوں گے خدا کی بارگاہ میں، اور مثال کے طور پہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہماری سفارش کر رہے ہوں گے خدا کی بارگاہ میں. اس سے بڑا کوئی لطف ہوگا محشر میں؟ کیا چاہیے؟ اس سے بڑا کوئی کرم ہوگا محشر کے میدان میں؟ یہ سب سے عظیم کرم ہے پروردگار عالم کی جانب سے. پھر اس کے بعد دیکھیں، باقاعدہ نبی کریم نے ایک مقام پہ ایک فہرست بتائی ہے، اور اس فہرست میں جو آخری نام ہے نا، وہ اس نام کے بعد تو بس دل چاہتا ہے کہ رحمت خدا پہ صرف گریا کرے کہ خدا کتنا رحیم ہے. نبی فرماتے ہیں کہ میری شفاعت ہوگی. اچھا، نبی نے یہ بھی کہا ایک مقام پہ کہ میں 4 لوگوں کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت ان 4 لوگوں کے حق میں رد نہیں کی جائے گی. اچھا. وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کہا گیا کہ وہ لوگ جس نے میرے خاندان کی نصرت کی. سبحان اللہ. دوسرا، وہ لوگ جنہوں نے تنگ دست ہونے کے باوجود میرے خاندان پہ خرچ کیا ہے، کیا بات، مال لٹایا ہے. پھر تیسرا کہا وہ لوگ جو دل اور مال سے میرے خاندان والوں کو دوست رکھتے ہیں. اور چوتھا کہا وہ لوگ جنہوں نے میرے خاندان، میرے خانوادے کی دفاع کی ہے، ان کے حق کی دفاع کی ہے. ان 4 لوگوں کی میں شفاعت کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں شفاعت کروں گا. اور اس کے بعد جو نبی نے فہرست بیان کی، اس فہرست میں نام لیا. سب سے پہلے اپنا، کہ میری شفاعت کبریٰ ہوگی. دوسرا، شفیع امیر المؤمنین کی ذات گرامی ہوگی. تیسرا کہا میری دختر فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں گی. پھر کہا ائمہ. پھر اس کے بعد کہا قرآن. اور اس کے بعد ملائکہ، علماء، شہداء. آخر میں کہا خود شفاعت خداوند کریم بھی کرے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. محشر کا میدان بھرا ہوگا، گناہگار رو رہے ہوں گے، لرزتی ہوئی ان کی زبان ہوگی، تڑپتی ہوئی ان کی نگاہیں ہوں گی، دیکھ رہے ہوں گے ہر ایک کی جانب نا کہ کوئی میری طرف سے سفارش کر دے. مگر جب سارے لوگوں کی سفارش ہو جائے گی اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بچ جائیں گے، کچھ بد نصیب جو بچ جائیں گے، جن کی کوئی سفارش نہیں کرے گا. جی، نبی فرماتے ہیں ان کے لیے کہ پھر ان کی سفارش خود خدا کرے گا. کیا رحیم پروردگار ہے. اپنی رحمت سے خود پروردگار عالم اس کی شفاعت کرے گا. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا
کہ انسان کو کبھی رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت امید رکھنا چاہیے کہ اس کی رحمت ہمارے شامل حال کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور یہی وہ امید ہے جس کے لیے آغا پناہیان نے جملہ کہا تھا کہ ساری جو ہماری اعمال کی قبولیت کے راستے ہیں وہ سب بند ہو جاتے ہیں، جی، یعنی سارے اعمال کرنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ روز محشر کوئی عمل ہمارے کام نہیں آنے والا ہے، وہ حساب کتاب کا دن ہے، عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جو محشر میں کام آئے گا، اچھا، اور کیا جا سکتا ہے وہ عمل، اور وہ عمل ہے امید خدا، سبحان اللہ، خدا کی ذات سے امید رکھ، کیا بات، اور ایک انسان کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤں، مگر اس کی امید شاید اسے بچائے، اور وہ امید، اور جب فرشتے اسے لے جائیں گے، روایت کے ایک جملے اسے لے جایا جائے گا، اور وہ مڑ مڑ کر خدا کی طرف دیکھے، اللہ پوچھے گا کیا دیکھتا ہے، تو وہ پلٹ کر کہے گا خدا امید تھی کہ معاف کر دے گا، بس وہ اس کا ایک جملہ، آغا پناہیان کہتے ہیں کہ وہ اس کا ایک جملہ کہ خدا مجھے امید تھی کہ تو مجھے معاف کر دے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، ایسے موقع پر بھی جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جہنم میں جائے، یہ مجھ سے امید رکھتا ہے، میری رحمت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ اب اسے اس طرف لے جاؤں، اس کے راستے کو بدل دو اور اسے جنت میں لے جایا جائے۔ یہ معبود حقیقی کی محبت ہے اپنے بندگان، کہتے گناہگار بندوں سے بھی یا اپنے مطیع بندوں سے بھی، یہ شفاعت۔ اور کچھ عمل بھی بتائے گئے کہ جو ہمارے شفیع بنیں گے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو شفیع بنیں گی، اعمال ہمارے کون سے ہیں جو ہماری شفاعت کریں گے، اس میں گنوایا گیا ہے اعمال کو۔ سب سے پہلے امانت داری، کیا بات ہے، اگر ہم امانت دار ہیں، آج کے دور میں امانت دار ملنا بڑا سخت ہے، بہت مشکل ہے، آنکھوں کی امانت، زبان کی امانت، لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے کوئی سامان دیا ہے اسے رکھے رہنا وہی امانت داری ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات میں بستر جانے تک ہم بہت سی چیزوں کے ساتھ امانت میں خیانت کرتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ بات جب امانت کی آتی ہے نا تو نہج البلاغہ کا وہ جملہ مولا کا یاد آتا ہے کہ جس وقت شہزادی کونین کو مولا قبر میں اتار رہے تھے تو جملہ کہا تھا، یا نبی اللہ میں آپ کی امانت کو لوٹا رہا ہوں، یعنی وہ پیغام امیر المؤمنین دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ نے بیوی عطا کی وہ امانت الہی ہے، کیا بات ہے، امانت سے امانت داری جیسی آپ کو دی گئی ہے خدا کو ویسی واپس کریں۔ کیا بات ہے، مولا فرماتے شرمندہ ہوں یا رسول اللہ، جیسا آپ نے دیا تھا میں ریٹرن نہیں کر پایا، میں واپس نہیں کر پایا۔ ایک کاش ہم اس امانت داری کو سمجھتے، امانت داری ہماری شفیع بنے گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کہا کہ محمد و آل محمد پہ درود جو ہم پڑھتے ہیں، یہ صلوات ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، یہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ قرار پائے گا۔ بہت ہی مشہور و معروف حدیث کہ روز محشر ہوگا اور انسان کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اس کی درود رکھ دیا، جی بالکل، رسول اللہ اپنے اوپر پڑھے ہوئے درود کو رکھ دیں گے اور پھر اس کی برابری کوئی نہیں کر پائے گا۔ یہ عظیم آیت اللہ بہجت نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ دو عمل ایسے ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس عمل سے اپنی زبان کو ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ اچھا، اپنی زبان تر رکھو دو ذکر سے، ایک استغفار اور دوسرا صلوات، اس سے اپنی زبان، اور کہتے ہیں کہ اگر تھک جائے نا زبان کہتے کہتے تو صرف ارادہ کرو کہ میں صلوات پڑھ رہی ہوں اور زبان صرف ہلاتے رہو، کیا بات، اور وہ بھی نہ ہو سکے تو صرف دل میں پڑھو، لیکن اس ذکر سے کبھی خالی نہ ہونا۔ پھر تیسرا کہا کہ نبی اور آل نبی سے توسل جب ہم کرتے ہیں تو یہ توسل بھی ہمارے لیے وسیلہ قرار دینا، ان سے مناجات کرنا، ان سے نجوا کرنا، یہ بھی ہمارے لیے روز محشر باعث شفاعت بنے گا انشاءاللہ۔ مگر خواہر کیا شفاعت ہر کسی کے لیے ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا گناہوں سے خالی نہیں ہے بہرحال، لیکن ایسے ایسے گناہ کہ مطلب سننے کے بعد رونگٹے کانپ اٹھتے ہیں بعض دفعہ کہ انسانیت اتنی زیادہ نیچے کیسے گر سکتی ہے۔ اور سب کچھ تو آج کا چھوڑ دیا جائے گا، کربلا ہی پر ہم نظر کر لیں تو ہم دیکھیں کہ کیسے کیسے گناہ وہاں انجام دیے گئے، کیسے کیسے انسانیت کو شرمسار کیا گیا۔ تو کیا شفاعت ہر کسی کے لیے ہے؟ ایک بات نہیں معلوم درست ہے کہنا یا نہیں،
کہ شفاعت کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ گناہوں کو ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے. جی بہت بہت ضروری ہے اس بات کو یہاں کہنا. اور آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ نے شفاعت رکھی ہے. 3 طرح کی شفاعت ہے. ایک شفاعت وہ ہوگی کہ بالکل جہنم سے اسے نجات دلا دے گی. اچھا. ایک شفاعت ایسی ہوگی کہ بس جہنم سے تمہیں نجات مل جائے گی, جانا ہی نہیں, معاف ہو تمہارا جائے اور جہنم کا کوئی واسطہ نہیں. ایک شفاعت ایسی ہوگی جو جہنم میں جاؤ گے لیکن اگر تمہیں 50 سال رہنا تھا تو وہ 25 ہو جائے گا یا 10 ہو جائے گا, اس میں کم ڈسکاؤنٹ ملے گا تمہیں. ایک ایسی ہے کہ جو نہیں حق, اس کو شفاعت کا حق ملے گا ہی نہیں. اچھا. یعنی کتنی بھی شفاعت اس کے لیے کر لی جائے وہ حق حاصل نہیں کر پائے. اچھا, یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا ابھی پچھلی حدیث میں جو آپ نے کہا پچھلے سوال کے جواب میں کہ کچھ باتیں ہیں جن پر میری شفاعت رد نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں ہیں جس پر رد کی جائے گی. جی, رد کی جائے گی نہیں کہا جا سکتا. اچھا. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جن چیزوں کے بارے میں ائمہ اور اللہ کے حبیب جانتے ہیں کہ ان کی شفاعت نہیں ہو سکتی, کریں گے, وہ کریں گے ہی نہیں. بالکل, یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ وہ حکم الہی کے خلاف نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کچھ ایسے ہوں گے جن کو ملے گی نہیں شفاعت اور وہ ہمیشہ ابد وہاں پہ تا ابد وہ جہنم میں رہیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ کون سے لوگ ہیں جن کو حق کے شفاعت یا یوں کہہ دیا جائے کہ ان کے حق میں شفاعت قبول نہیں یا ان کے لیے شفاعت ہی نہیں ہے, وہ کون سے لوگ ہیں؟ جی, لسٹ پڑھنے سے پہلے میں خدا کی بارگاہ میں واقعاً استغفار کرنا چاہوں گی. جی, معبود ہمیں گناہوں سے محفوظ کر دے. خدا وہ گناہ جن کی وجہ سے نبی کی شفاعت بھی حاصل نہیں ہوگی, ان گناہوں سے ہمیں بچا لے. بہت سخت ہے. اور اس میں جو بتایا گیا سب سے پہلے کفار اور مشرکین سر فہرست ہیں جی, جن کے لیے شفاعت نہیں جو ہے, وجود الہی کا انکار کرتے ہیں. جی. دوسرا کہا ظالمین, جی, جو ظلم کرتے ہیں. ایک حدیث تھی جس میں 3 چیزوں کے بارے میں ذکر تھا. وہ 3 چیزیں میں نہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتی. ایک چیز اس میں 3 چیزیں اس میں ذکر کی گئی تھیں کہ جب یہ روئے زمین پر ہوتا ہے تو زمین کانپتی ہے, زمین لرز جاتی. اس میں سے یہ ہے کہ کسی کا خون ناحق ایک قطرہ بھی اگر زمین پر گرتا ہے تو زمین لرز جاتی ہے, کانپ جاتی ہے. اور یہ حدیث جب ہمارے استاد پڑھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو آج تک مجھے یاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب شوہر بیوی پہ ظلم کرتا ہے اور اس ظلم کے نتیجے میں جب وہ روتی ہے تو اس کا وہ جو ایک آنسو زمین پر گرتا ہے وہ آنسو بھی خون ناحق کے برابر مانا جاتا ہے, اور اس پر بھی زمین لرزتی. اللہ اکبر. اس پر بھی زمین کانپتی. اے کاش لوگ سمجھ پاتے. ظالمین کے لیے کوئی ائمہ, کوئی انبیاء, کوئی اوصیاء شفاعت نہیں کریں گے, اصلاً کریں گے ہی نہیں. بہرحال ظلم بھی ایک بہت بڑی گفتگو ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں صرف ہاتھ اٹھانا یا چوٹ پہنچانا ہی ظلم ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ زبان کی چوٹ جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے, بہت گہری ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو ہاتھ نہیں اٹھاتے اپنی زوجہ پر تو ہم اس کے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہیں, جبکہ نہ صرف زوجہ, میں یوں کہوں گی کہ ہر کسی کے لیے, ہم کسی کو بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا, لیکن آپ زبان سے بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں. خیر, اشاروں سے بھی ہوتا ہے. جی بالکل, زبان کی بھی ضرورت, زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے بعض اوقات. جی. تیسرے مقام پہ کہا گیا کہ خاندان رسالت کے دشمن, کیا ان کی بھی شفاعت بے شک, نہیں کی جائے گی. پھر اس کے بعد چوتھا کہا گیا وہ لوگ جنہوں نے اولاد رسول کو اذیت پہنچائی ہے. اس پہ بحث میں نہیں جانا ہے کہ کس نے پہنچائی. جی جی, یہ دنیا جانتی ہے, تاریخ گواہی دیتی ہے کہ کن لوگوں نے اذیت دی ہے. تو خاندان رسالت کو جس نے اذیت دی ہے ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی. پانچواں کہا کہ شفاعت, خود شفاعت کو جھوٹا کہنے والے. اچھا اچھا اچھا, اس میں عقیدہ نہ رکھنے والے. ہاں, کیا بات, یعنی جن کا عقیدہ ہی نہیں ہے شفاعت. جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے آج نہیں ملے گا, آج نہیں ملے گا. یعنی جو شفاعت کو جھٹلا دیتے ہیں ان کی بھی شفاعت نہیں ہوگی. کیا بات ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ زمین پر
ایسے لوگ نہیں ہیں، بالکل ایسے لوگ موجود ہیں جو شفاعت کو جھٹلاتے ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد کہا گیا یہ عجیب سی بات آ گئی، پھر خیانت کرنے والے پیشہ ور، بزنس میں خیانت کرنے والے، اچھا. کاروبار میں خیانت کرنے والے، جنہوں نے خیانت کو اپنا پیشہ شمار کر لیا، کیا بات. ان لوگوں کے لیے بھی. پھر 7واں کہا گیا کہ جو لوگ، خدا ہم سب کو اس میں شمار نہ کرے، الہی آمین. جو لوگ نماز سے بے اعتنائی کرتے ہیں، یعنی نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، یعنی سبک شمار کرنا نماز کو، ان کے لیے بھی شفاعت نہیں ہے. پھر کہا کہ علی کی ولایت کے منکرین کے لیے شفاعت نہیں ہے. اس کے بعد کہا منافقین کے لیے شفاعت نہیں ہے. پھر آخر میں کہا تارک الصلاۃ کے لیے شفاعت نہیں، نماز. یعنی جو نماز کو ترک کر دے، بالکل پڑھے ہی نہ. اچھا، ہلکا رکھنے والوں کی الگ فہرست، مطلب وہ ان کے لیے الگ طرح سے ذکر کیا گیا ہے. اور پھر تارک الصلاۃ ہے، ان کے لیے تو مطلب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی شفاعت ہوگی. نہیں معلوم کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں خدا کو ہماری نماز کی ضرورت تھوڑی ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے. تارک الصلاۃ کے لیے. اور پھر اس کے بعد خود پر اتراتے بھی ہیں کہ ہمیں علی کی شفاعت نصیب. معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے. جی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو شفاعت حاصل نہیں ہے. بالآخر بس اتنا کہنا ہے کہ شفاعت کا تصور اس اعتبار سے نہ کیا جائے کہ چاہے جو کر لو تمہیں شفاعت اہل بیت حاصل ہو جائے گی. بالکل بالکل، اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اہل بیت کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جائیں گے. جی، اور وہ کوئی ایسی بات اللہ کے سامنے رکھیں گے ہی نہیں کہ جو اللہ جس کو قبول نہ کرے. بے شک. تو خیر اب یہ بتائیے کہ یہ جو عقیدہ شفاعت ہے، یہ کیا صرف ہم اہل تشیع کا عقیدہ ہے یا پھر عالم اسلام کے دیگر فرقے بھی اس میں یقین رکھتے ہیں؟ آسمانی ادیان میں اگر ہم دیکھیں تو یہ عقیدہ یہودیوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. اچھا. یہ عقیدہ مسیحیوں کے درمیان بھی پایا جاتا ہے. اچھا. اور مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، جی، ہر فرقے میں ایک فرقے کو چھوڑ کر، اچھا. میں مینشن نہیں کرتی اس فرقے کو، کسی جی. پہ طنز کرنے کی اجازت ہم لوگوں کو اسلام دیتا ہی نہیں ہے. بالکل. ایک فرقہ صرف ایسا ہے کہ جو شفاعت کو نہیں مانتا. اچھا. وہ ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ شفاعت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے، جس کے لیے وہ قرآن کی آیتیں بھی پیش کرتے ہیں. اچھا. اور قرآن کی بعض آیتوں میں یہ کہا گیا ہے صریحتاً اچھا. کہ حق کی شفاعت صرف خدا کو حاصل، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسری آیات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ نہیں، اللہ جن کو اختیار دے دے گا وہ شفاعت کر سکتے ہیں. بالکل. لہٰذا ہم دیکھیں تو اہل تسنن کے ہاں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. صحیح مسلم، صحیح بخاری، ان میں بہت ساری روایات موجود ہیں اور یہ لوگ شفاعت حبیب خدا پہ یقین رکھتے ہیں. میں بہت ساری چیزوں پہ نہیں جاؤں گی، فقط ایک آپ کی خدمت میں ان کی کتابوں کی روایت میں بیان کرنا چاہوں گی. جو ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم روز محشر 3 لوگوں کی شفاعت کریں گے. اچھا. ٹھیک ہے. اور ایسے لوگوں کی، جس میں سے تیسری جو کیٹیگری ہوگی وہ ایسے لوگوں کی ہوگی جو جہنم کے حقدار ہو چکے ہوں گے. اچھا. لیکن نبی ان کی بھی شفاعت کریں گے اور انہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور صدیقین بھی نبی کی اجازت سے لوگوں کی شفاعت کریں گے اور ان کو دوزخ سے باہر نکالیں گے. اور اس کے بعد وہ نبی کی شفاعت پر فخر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ روز محشر کچھ کام آئے نہ کام آئے، عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ضرور کام آئے گا. یہ عقیدے ان کے یہاں بھی موجود ہیں اور دیگر جو آسمانی ادیان ہیں ان کے یہاں یہ موجود ہے. بہت عمدہ. اب خیر بات پر سٹیمپ لگاتے ہوئے آخر میں یہ کہا جائے کہ وہ کتاب کے جس کے آگے کسی کی چوں چراں اور کسی کا اف بٹ اف کچھ نہیں چلتا، کہ قرآن کی آیتوں سے اگر ہم اس بات کو ثابت کرنا چاہیں کہ قرآن میں شفاعت کا ذکر کہاں ہے تو آپ کن آیتوں کا انتخاب کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن کی بہت ساری آیات میں سے جو مشہور آیات ہیں اس میں سے ہم اور آپ سورہ بقرہ کی آیت لیتے ہیں. جی. سورہ بقرہ آیت نمبر 255. اچھا. جو حدیث
نبی کے مطابق یا حدیث ائمہ کے مطابق ان آیات کے پڑھنے کا بہت سارا ثواب ہے، آخر کی جو آیت جسے ہے، آیت الکرسی ہم کہتے ہیں. اچھا آیت الکرسی، اس میں ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اسی میں کہتے ہیں، اسی آیت میں کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی شفاعت کے علاوہ جو لوگ شفاعت کریں گے اللہ باذن، واہ، اللہ کے اذن کے بغیر اذن نہیں، کے بغیر نہیں کریں گے. اللہ نے جن کو شفیع قرار دیا ہے وہی کریں گے، وہ شفاعت کریں گے مگر اذن اللہ باذن، اللہ باذن، یعنی اذن الہی کے ساتھ. بے شک، جب اذن الہی ہوگا تو اذن الہی لے کر وہ شفاعت کرے گی. قرآن کی آیات میں شفاعت کا تصور ہے اور شفاعت کو اللہ سے مخصوص کیا گیا ہے. جی، لیکن اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شفاعت کریں گے میری اجازت سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ کسی اور کو لوگ ہیں مخصوص کیا ہے نا جی، شفاعت کے جی، لیے، کسی کو اختیار دیا ہے شفاعت کا. اجازت تبھی تو دی. وہ کہہ رہا ہے کہ اجازت ہوگی اور وہ شفاعت کریں گے. تو کن لوگوں کو اجازت حاصل ہے؟ وہ یہی ہمارے اور آپ کے ائمہ ہیں، انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، حبیب خدا ہے. اور ایک مقام پر اللہ نے کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اس آیت میں بھی پروردگار عالم یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر جو شفاعت ہوگی وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 23 ہے جس میں کہا گیا کہ شفاعت فائدہ ہی نہیں دے گی جب تک میری اجازت نہ ہو. یعنی ہم اس بات کو سمجھیں قرآن کی آیات کے مطابق کہ اللہ نے حق کے شفاعت جن کو دیا بھی ہے وہ بھی جب روز محشر شفاعت کریں گے تو اذن الہی کے ساتھ کریں گے. ہر کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، ہر کسی کو شفاعت حاصل نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں. یاد رکھیں کہ جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جن سے اللہ راضی نہیں ہے، ایسا ممکن ہے کہ نبی اس کی شفاعت لے کر اللہ کی بارگاہ. یہ الگ مسئلہ ہے کہ نبی اگر کہہ دے کہ خدا مجھے یہ پسند ہے تو اللہ منع نہیں کرے گا، یہ الگ مسئلہ ہے. ان کا رشتہ ہی کچھ الگ ہے. بالکل، یہ الگ مسئلہ ہے کہ امیر المؤمنین کہہ دیں کہ فلاں گناہ گار یا اللہ مجھے پسند ہے تو اللہ کہہ دے گا نہیں مجھے نہیں پسند ہے. یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نبی ایسا کریں گے کیا بات، یہ جانتے ہوئے کہ رب کو یہ پسند نہیں ہے اور نبی پیش کر دیں کہ یہ مجھے پسند ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو مرضی الہی کو جانتے ہیں. یہ رضائے الہی ان کے پاس، بالکل، پروردگار عالم کی رضا کو یہ جاننے والے لوگ ہیں، قضا و قدر پر اعتماد رکھنے والے، رب کو ہم تک پہنچانے والے لوگ ہیں. بے شک. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کریں گے؟ قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے شفاعت کا ذکر کیا ہے اور یہ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اختیارات دیے ہیں شفاعت کے، اور جن کو اختیار دیے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے شفیع ہوں گے. ہم ایسے عقیدے رکھنے والے ہیں کہ ہمیشہ ہم لوگ سیڑھیوں سے بلندیوں پہ جاتے ہیں. بے شک، ہم ڈائریکٹ بلندی پہ جانے کا عقیدہ نہیں رکھتے. وسیلے کے بے شک کیا کہیں گے اس کو، حامی ہیں ہم. بس یہی دعا ہے کہ خداوند کریم روز محشر ہم سب کو شفاعت اہل بیت نصیب کرے اور اس شفاعت پر ہمارا جو غرور ہے اس غرور کے بھرم کو اللہ باقی ٹوٹنے نہ دے. بالکل بالکل، الہی آمین. جزاک اللہ خواہر. یہ گفتگو بہت اچھی رہی اور اس نے یوں کہیے کہ امید کی ایک لو جو جل رہی تھی اس کو تھوڑا اور روشن کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے تھوڑا سا ہمیں ڈرایا بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ اس لو کو نہ روشن کریں، اور اس لو کو روشن رکھنے کے لیے اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. ان لوگوں سے رابطہ رکھیں کہ جو انشاءاللہ شافع روز محشر ہوں گے، اور ان تمام اعمال کو انجام دیتے رہیں جو کسی بھی صورت میں ہمارے گناہوں کو کم کرانے کا سبب. بزبان علماء کرام کہ جی ایسے بن جاؤ جی کہ اہل بیت تمہاری شفاعت کرتے ہوئے فخر محسوس کریں. بالکل، وہ اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو ہمیں اپنا کہتے ہوئے. بہت بہت شکریہ خواہر، جزاکم اللہ. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا پروگرام شفاعت کے اعتبار سے، کہ جہاں ہم نے کوشش کی اس عقیدے کو آپ لوگوں کے سامنے کھلے طور پر رکھنے کی
کہ یہ صرف ہم اہل تشیع کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام کے زیادہ تر فرقے اس میں یقین رکھتے ہیں، اور اس میں یقین رکھنا ایک امید ہے کہ ہم گنہگاروں کے پاس امید کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں۔ یہی وہ امید ہے کہ جس کے سہارے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ روز محشر اللہ ہمیں اہل بیت طاہرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور کرے گا۔ اسی دعا کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع۔ دیکھتے رہیے چینل ون، اور ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا عقیدہ ہے جس پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آئیے جانے کے تحت ایک تفصیلی گفتگو کریں تو ضرور ہمیں لکھ کر بھیجیے winislam@gmail.com پر، اور اپنے فیڈ بیکس ہمیں دینا مت بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے چینل ون۔ فی امان اللہ۔ دم بدم قلب من به عشق تو می تپد، ابا صالح مدد یا ابا صالح مدد، ابا صالح مدد یا ابا صالح مدد.